جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بچوں بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم آغاز کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آغاز پہلے دن اورینٹیشن سے ریلیٹڈ کرنے سے پہلے ہم دعاؤں کا مطلب ذرا سمجھ لیتے ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ ہم روٹین میں پڑھا کریں گے، انشاءاللہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ربی، اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر اور تو آسان فرما دے، لی میرے لیے، امری میرا کام۔ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، کشادہ فرما دے، اور میرا کام کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اپنا کام آسان ہو جائے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جب تک ہم مانگیں گے نہیں ہمیں اس طریقے سے ملے گا بھی نہیں، اور جب تک ہمیں مطلب نہیں پتہ ہوگا تو بس ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ بس چلاؤ کام کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ جب ہم مطلب کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی بھی کرے گے۔ وحلل اور کھول دے، عقدۃً گرہ، مل لسانی میری زبان کی، گرہ کھول دے تاکہ جو چیز بات کی جائے وہ یفقہوا وہ سمجھ جائیں، قولی میری بات کو۔ تو جب آپ لوگ ماشاءاللہ سے پیپر دینے بھی جائیں تو بھی آپ کیا کریں؟ اس دعا کو یہ سمجھتے ہوئے پڑھ لیں کہ یا اللہ میں پیپر دینے آیا ہوں، میرا یہ پیپر کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ ایسے ہی ہے ٹھیک، اور میرا کام آسان ہو جائے، اور جو سی چیز میں لکھوں، اب یہاں پہ تو بولنے کی بات ہے نا، ذہن میں جو سی چیز آئے گی وہی پروسیس ہوگی، تو جسٹ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جو سی چیز میں لکھوں وہ اگلا سمجھ بھی جائے، تو یفقہوا قولی۔ اب جو آپ بات کر رہے ہوں گے اصل میں رائٹنگ فارم میں کر رہے ہوں گے پیپر میں، تو اگلا بندہ کیا ہو جائے؟ اس چیز کو سمجھ جائے۔ ربی، اے میرے رب، یسر تو آسان فرما دے، ولا تعسر اور تو اس میں مشکل نہ ڈال، وتمم اور اسے مکمل فرما دے، بالخیر خیر کے ساتھ، وبک نستعین اور میں تجھ ہی سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی میں اسألک سوال کرتا ہوں، علماً ایسے علم کی، نافعاً جو نفع بخش ہو۔ تو ہم سی اے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ کل کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہم اچھا کما لیں، ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ علما نافعا وعملا متقبلا اور ایسا عمل جو مقبول ہو، خالی عمل نہ ہو، جو مقبولیت ہوگی وہی آگے ہمیں لے کر جائے گی۔ ورزقا طیبا اور ایسا رزق جو طیب ہو، پاک ہو۔ تو یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ علم سے اور اپنے کام آسانی سے ریلیٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، اور میں آپ کو روزانہ پڑھ کے یہ والی دعائیں انشاءاللہ جس کو نہیں بھی آتی ہوں گی وہ اسے انشاءاللہ آ جائیں گی، مطلب روزانہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ جی ویلکم، آ جائیں جلدی آئیں۔ ویلکم ٹو دا اسکینس اور ویلکم ٹو دی FAR2۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی فل فلیجڈ ان ڈیپتھ کنسیپچل لرننگ ہوگی، بیسک کویسچن سے لے کر ایڈوانس لیول پاس پیپرز تک کی انشاءاللہ ہم پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ کچھ انٹروڈکشن سکینز کی ہماری ٹیم کا، وہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی بہت۔
تو ہمارے پاس حسن چوہان صاحب ہیں ماشاءاللہ سے 6-7-8 سال ان کا ایکسپیرینس ہے. میجرلی یہ ٹیکس سیلا بیلا کے ٹیچر ہیں, ساتھ میں PRC میں QM بھی پڑھا لیتے ہیں اور ایکو بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو 4-5 سبجیکٹس کا ان کی ذمہ داری ہے. پھر نچیز آ جاتی ہے. نچیز کا نام وسیم اکرم ہے اور وسیم اکرم کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ACA ہے, FAR1 CM میں MFA کا فائنینس پورشن اور FAR2 یہ میرا سلسلہ ہے پڑھانے کا. اور عرصہ 7-8 سال سے میں بھی ٹیچنگ میں منسلک ہوں. اس سے پہلے میں جاب کر رہا تھا, مینس ان چند ٹیچرز میں سے ہوں گا جو انڈسٹری کی جاب کر چکا ہوا ہے. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو انڈسٹری ساتھ ساتھ چلاتے ہیں اور تھوڑا بہت پڑھاتے ہیں. میں فل فلیج ٹیچر ہوں, لیکن فل فلیج انڈسٹری کا میرا ابھی بھی ایکسپیرینس انڈسٹری کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس سے زیادہ ہے. مینس کوئی 9-1 سال کا میرا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے, اس کے بعد میں ٹیچنگ میں آیا ہوں. تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ انڈسٹری کے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر بہت ساری چیزیں آرام سے انڈسٹری کی ایکسپیرینس کی بیسس پہ پڑھا جاتا ہوں. عثمان غنی صاحب ہیں ماشاءاللہ سے FCA ہیں اور عرصہ 12-13 سال سے سکینز میں پڑھا رہے ہیں. سکینز فیصل آباد میں ہی آڈٹ پڑھا رہے ہیں اور ان سے آپ انشاءاللہ آڈٹ پڑھیں گے. بہت اچھے سے ٹیچر ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. فیضان لیاقت صاحب ہی از آلسو FCA ماشاءاللہ سے اور یہ ٹیکس پڑھاتے ہیں. 7-8 سال سے یہ پڑھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک عرصے سے 5-6 سال سے منسلک ہیں اور ٹیکسی پڑھاتے ہیں, ساتھ یہ انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں. کاشف ریاض صاحب بیلا اور سیلا کے ماہر بندے ہیں, لائر ہیں اور لاء سے ان کا تعلق ہے اور اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے. باہر سے بھی تعلیم یافتہ ہیں اور یہاں پر بھی پڑھاتے ہوئے انہیں بہت عرصہ ہو گیا ہے. لگ بھگ 12 سال تو لکھے ہوئے ہیں, شاید 14 سال ہو گئے ہوں انہیں سکینس کے ساتھ ہی منسلک ہوئے اور پڑھاتے ہوئے. CA ACCA میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور اب انشاءاللہ آج ان سے بات ہو رہی تھی اور پلان بن رہا تھا ہمارا کہ ہم آگے انشاءاللہ CFAP بھی یہاں پر شروع کریں گے اور انشاءاللہ یہ لاء میں کارپوریٹ لاس کو لیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. نسادی ہیں ماشاءاللہ سے ACM میں ہیں اور 18 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے. تو کہہ لیں اب میرا اور ان کا ایکسپیرینس تقریباً برابر ہے, لیکن ٹیچنگ میں یہ بہت سینئر ہے میرے سے اور لیکن پڑھاتی یہ R1 اور CM میں ہمارے کیف لیول پر یہ 2 سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں, FAR1 اور CM میں. ماشاءاللہ سے 18 سال کا ایکسپیرینس ہے. مس سائمہ شی از آلسو ACM میں. تو یہ ہمارے پاس ACCA میں بھی ہیں, ACCA میں بھی پڑھا رہی ہیں اور PRC لیول پر I2B بھی پڑھا رہی ہیں. ویری ایکسپیرینسڈ اور کوالیفائڈ ہیں. ACCA کو بھی پڑھا رہی ہیں اور ہمیں پڑھائیں گی MFA. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے MFA بھی پڑھایا, دونوں پورشن پڑھائے. اس دفعہ اب بھی یہ دونوں پورشن پڑھائیں گی انشاءاللہ. اور آن لائن میں میرا فائنینس پورشن میرا آن لائن میں بھی اسٹوڈنٹس کے پاس اویلیبل ہوگا. جو اسٹوڈنٹس میرا فائنینس پورشن لینا چاہیں, مینیجریل پورشن مس کا لینا چاہیں, وہ بھی آپشن موجود ہے. لیکن میرا صرف کیا ہوگا, آن لائن میں اویلیبل ہوگا. فزیکل اویلیبل MFA میں ٹائم اتنا نہیں ہے. صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میں پڑھا رہا ہوں گا. تو اگر میں MFA بھی پڑھاتا تو پھر کہاں پہ بات جانی تھی, 6 بجے تک چلے جانی تھی. تو پاسبلٹی نہیں تھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی ٹائم سلوٹ ایسا نکال لیں گے کہ MFA فائنینس پورشن میں نیکسٹ ٹائم میں پڑھا رہا ہوں گا, فزیکل بھی انشاءاللہ.
تو یہ ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے لیکن ماشاءاللہ سے بہت کوالیفائڈ، بہت ایکسپیرینس ٹیم ہے. آپ کو انشاءاللہ بہت انشاءاللہ مزہ آئے گا پڑھنے میں. جو کمبینیشنز ہیں وہ آپ لوگ فرنٹ آفس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کمبینیشن ہیں. بہت سارے کمبینیشن اس دفعہ میں نے بنائے ہیں ٹائم سلیبس کے حساب سے. جون سے ٹیچر سے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ اس ٹائم سلیب کو چوز کر سکتے ہیں. مور اوور یہ ہے کہ آپ کے پاس انشاءاللہ سہولت مہیا ہوگی. پہلے 7 لیکچر، فرسٹ 7 لیکچرز ہم یوٹیوب پر بھی دیں گے انشاءاللہ ہر ٹیچر کے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ سے R1 میں وسیم اکرم کے پاس آ کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے مس سے پڑھنا ہے، تو یس ہی اور شی کین. ٹھیک، ادھر مس ہادیہ سے پڑھنا ہے کیونکہ R1 اور CM میں میرا اور مس ہادیہ کا کامن ہے. کسی نے R2 پڑھنا ہے تو وہ R2 کامن نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہی اس ناچیز انسان پڑھا رہا ہے. تو R2 کے اندر تو آپ کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا سکیں. ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بالکل بھی انشاءاللہ. تو الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس اور اتنا پڑھا کر آ رہا ہوں لاہور سے آپ کے پاس کہ یہ چیز آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی. فیصل آباد میں اتنا زیادہ آپ کو میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ کہ آپ آرام سے جائیں گے، جا کے پیپر میں بیٹھیں گے اور پیپر دے کر آ جائیں گے انشاءاللہ. صرف نالج کے اوپر بات نہیں ہوگی، ایگزامینیشن ٹیکنیکس کے اوپر بھی بات ہوگی. کیا بتا رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ صرف نالج نہیں، ایگزامینیشن ٹیکنیکس اگر آپ کو آتی ہوں، ساتھ نالج ہو تو آپ آرام سے پاس ہو جاتے ہیں. ایک وقت تھا جب میں CA کر رہا تھا تو میں ٹکریں مارتا ہوتا تھا، ٹکریں پیپر میں جا کے یہ مارتا تھا کہ اب میں نے سوال شروع کرنا ہے تو کیسے شروع کرنا ہے. 5 منٹ اسی سوچ میں لگ جاتے تھے. ریزن کیا تھی؟ ایک تو نالج کا فقدان بھی ہو سکتا ہے، کچھ یہی ایگزامینیشن گائیڈ لائن کوئی نہیں تھی. میں نے بیسیکلی BCom کیا تھا، BCom کے بعد میں ڈائریکٹلی آرٹیکلز میں نے لینڈ کیا تھا. 5 سال کے میرے آرٹیکلز تھے اور اس کے اندر اس وقت کوئی آن لائن وغیرہ یا کوئی ایسا سلسلہ اویلیبل میرے پاس نہیں تھا. میں نے سیلف اسٹڈی کی تھی. کیا کی تھی؟ سیلف اسٹڈی. 9 to 5 میں کیا کام کرتا ہوتا تھا؟ آرٹیکلز کے بعد میں چلا جاتا تھا لائبریری، اور لائبریری میں جا کے میں ٹکریں مارتا تھا مختلف کتابوں کی. اور پھر کوئی چیز ایک کتاب سے پڑھی، کوئی چیز دوسری کتاب سے پڑھی، کوئی چیز تیسری کتاب سے پڑھی، مختلف کتابوں کا نچوڑ خود نکالا، خود لرن کیا، خود پاس پیپر کیے، اور پھر جا کے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ مقابلے میں بیٹھا جو کوچنگ لے کر آ رہے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، والدین کی دعاؤں سے، تھوڑی بہت محنت سے الٹیمیٹلی میرا کوالیفائی ہو گیا. آہستہ آہستہ اوبویسلی میں نے بھی فیلئرز بھی دیکھی، پاس بھی ہونا دیکھا. دونوں چیزوں کمبینیشن کے ساتھ الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کوالیفائی ہوا، کوالیفائی کیا، اور پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اب لیں جی، چھوٹی سی ایک ACA کی کوالیفیکیشن ہے، لینا چاہوں تو بہت ساری لے سکتا ہوں. اس وقت ایلیجیبل، اس وقت کیا ایک عرصہ سے ایلیجیبل ہوں، اب تو FCA ہونے والا ہوں. تو جو آپ کا APFA ہے اس کے لیے بھی ایلیجیبل ہوں. آپ کا ICAEW ہے انگلینڈ اینڈ ویلز کا، بس ان کو پیسے دینے ہیں اور ڈگری ہاتھ میں ہو. بس پیسے دینا سے ڈر لگتا ہے کہ کیا کرنا ہے دے کے، جب یہاں کی کوالیفیکیشن ہے کیوں باہر کی کوالیفیکیشن لینی ہے خام خواہ میں. اچھا جی، تو
کہانی تو میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ بی کام کیا تھا، بی کام کے بعد میں نے آرٹیکلس کیے تھے، 5 سال کے آرٹیکلس تھے میرے، چھوٹے بھی نہیں تھے اس وقت، لگتا تھا پتہ نہیں 5 سال کیسے گزریں گے، اور آج گزرے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں پازیٹیو رہ کے پازیٹیو وے آؤٹ میں سٹڈیز کرنی ہے، ٹھیک؟ کل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، انسان لاچار ہے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوالیفائی کریں، لیکن کوالیفائی کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر ایک گردن میں نا سریا آ جاتا ہے، بہت سیدھی سی ہو جاتی ہے گردن، یہ نہ لے کر آئیں، ریکویسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوالیفیکیشن دی ہے تو اس میں میرا بہت بڑا کمال نہیں ہے، والدین کی دعائیں ہیں، کوئی تھوڑی سی محنت ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں اور باہر بیٹھا ہوا جو پین ہے یا گارڈ ہے یہ سب برابر ہے۔ تو اگر ہم اپنے سر میں سریا لے آئیں گے تو کام کیا ہے؟ بہت گڑبڑ ہے، بہت گڑبڑ ہے، پسند نہیں ہے، غرور پسند نہیں ہے۔ زندگی میں نے بھی گزار جانی ہے، زندگی اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے بھی گزار جانی ہے جس کی گردن میں کیا ہے؟ سریا ہے۔ اگر میری گردن میں بھی سریا ہے تو میں نے بھی گزار جانی ہے، اور اس بندے نے بھی جو گارڈ ہے اس نے بھی گزار جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، بس جو تقوی میں زیادہ ہے وہ اچھا ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ یہ دنیاوی نالج ہے، یہ دنیاوی نالج بھی حاصل کرنا ہے، اور تھوڑا سا اسلامی نالج بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، تاکہ ہمارا اگلا جہان جو ہے وہ سنور جائے۔ یہ جہان تو انشاءاللہ سنور ہی جائے گا، کوالیفیکیشن کر لیں گے انشاءاللہ یہ جہان سنور جائے گا، اچھی پے مل جائے گی، اچھے لیول پر پہنچ جائیں گے۔ ایون اگلا کوالیفیکیشن نہیں بھی ہوتی، کیف ہی کوالیفائی ہوتا ہے، 7 آرٹیکل ہوتے ہیں تو بھی ایک اچھی جاب مل جاتی ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ کون کون سی جگہ پہ ایکسپیرینس ہے؟ میں لاہور میں کوئی لگ بھگ 4 سال ایک ادارے میں کام کیا، یہ ITA پڑھایا، FAIR 1 پڑھایا، FAIR 2 پڑھایا، CMA پڑھایا، ایک ایک کر کے مجھے یہاں پر سبجیکٹ ملتے رہے۔ اس سے پہلے CA فائنل کمپینڈیم کے اندر سکینز کے ہی لاہور کے اندر میں نے کام کیا، جو آپ کا CA فائنل لیول کے پیپر ہیں ان سے تھوڑا سا منسلک رہا، ڈائریکٹلی پڑھایا نہیں لیکن اٹیچ رہا۔ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہے بیک اینڈ پر، تو وہ بھی آپ کے ایکسپیرینس کا حصہ ہوتی ہیں۔ آن لائن ٹیچنگ میں رہا، CA میڈیزی ہے، نیئر پیئر ہے، مختلف ادارے ہیں، مختلف جگہیں ہیں، اسکول آف بزنس انٹیلیجنس SBI، وہاں سے چھوڑ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں سکینز فیصل آباد میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر میرا ایکسپیرینس شروع ہوگا مزید۔ یہاں تک کوئی آپ کی کیوری ہو تو پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم باتیں کرتے ہیں اپنے FAIR 2 سبجیکٹ کی، کہ FAIR 2 کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہیں، کون کون سی سگنیفیکنس ہے، کیا کچھ ہے۔ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نو ٹینشن، کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک طریقہ کار ہے جو میرا ریسنٹ اٹیمپٹ سے ڈیولپ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں، پھر آپ سے فیڈ بیک لوں گا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں اس حساب سے پڑھا دوں گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں یہ سکرین ہے یا پروجیکٹر ہے، جون سی بھی چیزیں وہاں پہ ہوتا تھا، کویسچن اوپن ہوتا تھا اور بورڈ کے اوپر ہم پڑھا رہے ہوتے تھے، ادھر کویسچن ساتھ ساتھ کویسچن سے ادھر سے سمجھاتے گئے کہ یہ چیز ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے، پورا ہم نے کام کر دیا۔ ریسنٹ ٹائم جو پچھلی گزری ہے اس کے اندر میں نے ایک اور تجربہ کیا، وہ یہ تجربہ کیا کہ میں نے یہ سکرین کے اوپر ہی کھولا اور سکرین کے اوپر ہی کویسچن کروانا شروع کر دیا، اور میں نے بچوں سے کہا کہ پہلے 1-2 دن میں نے ایسے پڑھایا پرانے انداز میں، پھر میں نے پڑھایا سکرین کے اوپر، پھر میں نے بچوں سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے پڑھایا ہے نا اس کا PDF میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں نے ذرا سا تیز پڑھا دیا، ذرا سا سلو پڑھایا، کوئی چیز نہیں لکھ سکا، تو اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس نے گھر جا کے اپنے رجسٹر کے اوپر دوبارہ سے ایک دفعہ جب پڑھنا ہے تو اس نے وہ چیز پوری کر لی۔
क्वेश्चन क्लास में करवाऊं, और लाजमी तौर पर आपका क्या होना चाहिए, क्लास वर्क एज आ होमवर्क होना चाहिए। आपकी क्लास में अंडरस्टैंडिंग जितनी हुई है उससे 2 गुना ज़्यादा होगी घर में बैठ के जब सेम चीज़ को खुद ही परफॉर्म करेंगे पहले नंबर पर। फिर उसके अलावा दूसरे उससे मिलते जुलते क्वेश्चन एज आ होमवर्क करेंगे। जब तक आप क्लास वर्क, चाहे वो आसान 3 क्वेश्चन है चाहे वो मुश्किल 3 क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट नहीं करते ना, तो तब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल वो थोड़ा सा होता है। तो मुझे फीडबैक वहाँ पर बहुत अच्छा सा मिला स्टूडेंट की तरफ से कि यहाँ पर चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो सा स्टूडेंट ने लिख लिया, जितना लिख लिया सो लिख लिया, बाकी क्या उसके पास क्या है, PDF शाम के वक्त अवेलेबल हो जाएगा, वो वही क्वेश्चन ओपन करेगा, क्वेश्चन को सामने रख के दोबारा से उसी क्वेश्चन को जब खुद परफॉर्म करेगा और फिर PDF से कंपेयर करेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू से ही इस लेवल पर पहुंच जाती है और फिर पेपर पास करना किसी हद तक आसान हो जाता है। मोर ओवर उसने रिवीजन करनी है, एक टॉपिक मुकम्मल हो गया है, एक टॉपिक में मैंने 7 दिन पढ़ाया है, 7 PDF होंगे, ऐसे ही है। जब 7 PDF होंगे उसकी रिवीजन करनी हो A to Z, क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट रिवीजन कैसे हो जाएगी? 2 अंदाज है। एक अंदाज है आपका अपना रजिस्टर अलफ से लेके ये तक शुरू करें, सारे टॉपिक को पढ़ लें। दूसरा PDF ओपन करें, PDF को बेशक कंबाइन कर लें, पूरे 7 के 7 लेक्चर को कंबाइन एक PDF खुद बना लें और शुरू से लेके एंड तक PDF को जस्ट गो थ्रू कर लें। सिर्फ गो थ्रू करना है, आपका पूरा 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आगे आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है कि आप ये प्लस बोर्ड चाहेंगे तो मैं ये प्लस बोर्ड के ऊपर चला जाऊंगा, उसमें PDF नहीं मिल सकेगा, और दूसरी ऑप्शन सारे का सारा इसके ऊपर होगा काम और पूरे का पूरा PDF शाम के वक्त आपके पास होगा। ऑब्वियसली क्लास होगी, क्लास के बाद ही दे सकता हूं ना, ठीक है ना। चलें जी, अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्या क्या कुछ टॉपिक्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है। कंसोलिडेशन एक टॉपिक है हमारा, कंसोलिडेशन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फाइनल अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर, फिर FER1 में NPO पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं NPO के अंदर, और ITA के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हैं। कंसोलिडेशन क्या है, एक बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसके शेयर्स खरीद लेती है। अब बड़ी कंपनी के लिए लाजिम है कि वो एज अ सिंगल यूनिट दिखाए कि ये छोटी कंपनी और ये उसकी कंपनी अगर इकट्ठी शो हो, एज अ सिंगल यूनिट शो हो, तो वो ये कैसी लगेगी, ठीक। इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे लगेगा और इसकी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम कैसी लगेगी, ये 2 चीजें हैं। ये चीज कंसोलिडेशन में हम पढ़ेंगे। फिर फाइनल काउंट का सवाल जो आप इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में करते रहे या फिर NPO के तौर पर आपने किया, तो यहां पर जरा सा काम डिफरेंट है। यहां पे डिस्क्लोजर ज्यादा है। क्या है, डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं ना, नोट्स पढ़े हैं आपने, तो नोट्स यहां पे बनाने का काम हमारा फाइनल अकाउंट में ज्यादा है, और जो ओरिजिनल फाइनल अकाउंट होता है उसका काम थोड़ा सा कम। तो कह लें ITA की रिवीजन आपकी यहाँ पे दोबारा से हो जाएगी। फिर एक टॉपिक है जी हमारा IFRS 9। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 20% से कम, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो वो इस चैप्टर के अंदर डील होती है कि उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है। IFRS 16 लीजेस है। लीज का थोड़ा सा आइडिया हो, किस्तों पे चीजें आपने ले ली है, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो उसको अगर किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है, जिस बंदे ने लीज पर दी हैं चीजें और जिस बंदे ने लीज पर ली हैं चीजें, अब 2 ऑर्गेनाइजेशन होगी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हमारा इसके अंदर चलेगी। एक को बोलते हैं लेसर और एक को बोलते हैं लेसी, ये सामने लिखा हुआ है।
لیسر اینڈ لیسی، تو دونوں کی اکاؤنٹنگ ہوگی. انٹینجیبل ایسٹ سے بھی آپ کا تھوڑا بہت تو واقفیت موجود ہے، سافٹ ویئرس، کاپی رائٹس، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، تو اس کی پراپر اکاؤنٹنگ یہاں پر جا کے پڑھیں. بالکل ملتا جلتا سا چیپٹر ہے یہ، IAS 16 سے ملتا جلتا چیپٹر ہے. پھر IAS 16 انہیں جان نہیں چھڑنی، بالکل بھی جان نہیں چھوڑتا IAS 16 ہماری. پہلے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، پیپر دے کے ویلے ہوئے ہیں، اور پھر سے آ جائے گا. IAS 21 ڈالر میں جو سی چیزیں ہم خریدتے ہیں، فورن کرنسی میں پاؤنڈ، یہ وہ یہاں پر ہم IAS 21 میں ڈیل کریں گے کہ اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے، ایئر اینڈ پر کیا کرنا ہے، اور جب پیمنٹس وغیرہ کرنی ہے تب کیسے اس کی اکاؤنٹنگ ہوگی. تو فورن ایکسچینج سے ریلیٹڈ جتنی بھی کہانی ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھنی ہے. IFRS 15 ون آف دا بیوٹیفل چیپٹر، اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا سا مشکل چیپٹر ہے. کہتے ہیں مشکل ہے لیکن ہے نہیں مشکل، ویسے اگر اچھے طریقے سے پڑھا جائے تو ہر چیز جو ٹاپک ہوتا ہے، جتنا مرضی سینئر کہہ لیں یہ مشکل ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. آپ اچھے طریقے سے جون سی چیز پڑھیں گے وہ آسان ہو جائے گی، جون سی چیز مشکل طریقے سے یا نہیں پڑھیں گے وہ کیا ہوگی، مشکل لگے گی. NPA مشکل لگتا تھا نا، نہیں پڑھا تھا، کم پڑھا تھا، اینڈ پر پڑھایا گیا تھا، ایسا ہی ہے، کوئی 7-8 دن، آخری 7-8 دن پڑھایا گیا تھا. اگر وہی چیز مہینہ پہلے پڑھا دی جاتی تو ذرا سی بہتر ہوتی. ٹھیک، تو کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی چیزیں اس طریقے سے چلائی جائیں کہ آپ کو کیا ہوں، ساری چیزیں کیا ہو جائیں، آپ کے لیے آسان ہو جائیں. ایک آدھے ٹاپک نے تو اینڈ پر جانا ہی جانا ہے، یہ تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ٹاپک، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جو سب مشکل ٹاپک ہیں، جیسے IFRS 15 ہے، مشکل ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے، کوشش یہ ہوگی یہ مہینہ پہلے شروع ہو جائے. ٹھیک، تاکہ اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہونے ہیں، کوئی کیوریز ہونی ہے، وہ آپ لوگ آرام سے کلاس میں پوچھ لیں، اور کوچنگ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ پوچھ چکے ہوں، اور جو آسان ٹاپک ہے وہ بعد میں ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو سارے ٹاپک آسان ہیں، اسٹوڈنٹ کے نزدیک سارے ٹاپک کیا ہیں، مشکل. میں نے پڑھ لی ہیں. جڑا بندہ پاس ہو جاتا ہے، جی میں تسی ہن پاس ہو جانا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے کہنا ہے R1 یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اصل پیپر تو کیا ہے، R2 ہے، یہی ہے نا. لیکن آپ لوگ فیل کریں گے انشاءاللہ کہ R2 آسان ہے ایز کمپیئر ٹو R1، آپ یہ فیلنگ لے کر آئیں گے. میرے لیے اوبویسلی ایک بڑا سبجیکٹ ہے پڑھانے کے لیے، ہر ٹیچر کے لیے جو ان سے اوپر والا لیول ہے وہ کیا ہے، کہہ سکتے ہیں مشکل ہے، لیکن مجھے یہ والا پڑھانا آسان لگتا ہے. کیوں بلا؟ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ مغز ماری نہیں کرنی کہ یہ ڈیبٹ ہے، یہ کریڈٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. R1 میں آدھے سے زیادہ بچوں کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ نہیں پتا ہوتا. اور میرے پاس جب میں نے فرسٹ ٹائم FAR2 پڑھایا تھا، میرے پاس ایک بچہ آیا، میں نے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی بات کی، اور اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. اس نے مجھ سے تھوڑی سی جھڑکی کھائی، لیکن ہر بندے کا پڑھانے کا انداز ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں بہت زیادہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں باتیں کروں گا، جو ان سی چیزیں آپ نے پہلے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں اتنی نہیں بھی پڑھی، میں بہت زیادہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں باتیں کروں گا. جب میں باتیں زیادہ کروں گا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں، جو جس کی چیز فقدان بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو اس بچے نے پھر R2 تھوڑا سا طریقے سے پڑھی، فرسٹ ٹائم میں پاس ہو گیا. اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ R1 کا پیپر فیل ہو تو R2 نہیں پڑھ سکتے. تو اس بچے کا بعد میں R1 فیل ہو گیا، اور وہ مجھ سے R2 پڑھتا رہا. R2 پڑھ کے پاس ہوا فرسٹ ٹائم میں، پھر بعد میں R1 میں آیا، R1 میں دوبارہ سے مجھ سے پڑھا، پھر وہ R1 بھی پاس کر گیا. پھر CMA میں آیا، پھر CMA بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا ماشاءاللہ.
تو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, فیلیئرز بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کریں گے, اور ایگزامینیشن ٹیکنیکس کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیپر میں جا کے یہ مسئلہ نہیں ہوگا میں نے سوال شروع کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, جس کے اوپر میں خود ٹکرے مارا کرتا تھا. IS 1037 ہے, یہ اگر ہمارا سال ختم ہو گیا ہو, اس کے بعد ہمیں کچھ انفارمیشن آ رہی ہو تو پھر کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. IS 33 آپ نے پڑھا, بونس ایشو تھا اس میں, ٹھیک. بونس ایشو اگر اگلے سال ہو جائے تو اس کا رول کیا ہے بھلا؟ اس کی ساری ورکنگ کرنٹ ایئر کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے. ایسے ہی پڑھا تھا نا. تو یہ ساری ورکنگ کرنٹ ایئر کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے, ایشو تو بعد میں ہو رہا ہے. تو اس طرح کا وہ تو ایک ایشو تھا, وہ ایک مسئلہ تھا. یہاں پر بہت سارے مسئلے آنے ہیں کہ اگر ہمارے سال کے بعد میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے جس کا تعلق ہمارے سال سے بن رہا ہے تو پھر اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھے خاصے ٹاپک ہو گئے, ڈر نہیں جانا, پڑھنا ہے. IS 37 یہ دونوں اکٹھے مل کے آتے ہیں. پروویژن فار ٹیکسیشن پڑھا ہوگا, تھوڑا بہت نام سنا ہوگا. ٹیکس پیبل, ٹھیک. پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ سنا ہوا ہے. اسی طرح سے مزید کوئی پروویژنس, وہ جو تھا پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ وہ کانٹرا ایسٹ تھا. پروویژن فار ٹیکسیشن جو ہے وہ لائبلٹی ہے. یہ جو پروویژن فار ٹیکسیشن ہے یہ اوپر ڈیل کر رہے ہیں ہم, یہ اس چیپٹر میں ہے. پروویژن فار ٹیکس, کہ ٹیکس کی ورکنگ کیسے ہونی ہے. بالکل آپ نے ٹیکس پڑھا ہوگا, ساروں نے ٹیکس نہیں پڑھا ہوا, کوئی بات نہیں, پڑھ لیں گے, ٹھیک. تو جو ٹیکس کی کہانی ہے وہ ملتی جلتی کہانیاں یہاں پہ بھی ہیں. بس یہ اکاؤنٹنگ کے پرسپیکٹو میں, وہ ٹیکس کے پرسپیکٹو میں. بس ایک چیز, جس نے پہلے سے پڑھ لیا ہوا ہے وہ بھی, اور جس نے اب پڑھنا ہے وہ بھی, اس کو اس کا ٹاپک رہنے دینا ہے, اس کو یہاں کے حساب سے پڑھنا ہے. دونوں کو مکس نہیں کرنا. یہ میں اس ٹاپک پڑھاتے ہوئے بھی یہی والی بات بولوں گا. کوڈ آف ایتھکس ہے, یہ تھیری سے ریلیٹڈ ہے اور ہمیں ایتھکس سکھائے گا کہ کس طریقے سے کون کون سے کام کرنے ہیں, کون کون سے کام سے بچنا ہے. ویسے تو ہم گھروں میں بھی سیکھ رہے ہیں ایتھکس, اور ہم تو اچھے بچے ہیں, ہم کون سا ایتھکس کے خلاف کام کرنے والے ہیں. تو پروفیشنلی کون کون سے ایتھکس ہونے چاہیے وہ ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آڈٹ میں بھی پڑھ رہے ہوں گے, تو جو سا اسٹوڈنٹ آڈٹ اور FAR2 دونوں پڑھ رہا ہوگا اسے یہاں پر یہ مسئلہ بالکل بھی نہیں آئے گا, رٹے اس نے پہلے سے لگا لیے ہوں گے. اور جس نے نہیں پڑھا ہوا تو ایک چھوٹا سا ننھا مونا سا چھوٹا سا چیپٹر ہے, وہ ہلکے سے رٹے لگا لے گا. اینی کوشچن ٹل ناؤ؟ نہیں, اچھی بات ہے. کبھی R1 کا گریڈ دیکھا ہو؟ دیکھا تھا پیپروں کے نزدیک یا سٹارٹ میں؟ سٹارٹ میں, اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا یا بالکل اینڈ پر دیکھا تھا؟ تو پتہ ہونا چاہیے. پیپر پاس کرنے کا ایک گر یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے لازمی طور پر, مسٹ, کہ کون کون سے ٹاپک کس جگہ پر سے ہیں اور کتنے کتنے مارکس تک کے آ جائیں گے. پہلا گریڈ ہے ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ. 25 مارکس منیمم ہے اور میکسیمم کتنے مارکس؟ 35. اس کے اندر ویری کر سکتا ہے. اکاؤنٹنگ فار نان کرنٹ ایسٹ منیمم کتنے؟ 25, میکسیمم کتنے؟ 45. اور ایتھکس اینڈ ادر ریلیٹڈ منیمم 35, میکسیمم 45. کون سا گریڈ اچھا ہوتا ہے پیپر پاس کرنے کے حساب سے؟ جی جس کے منیمم مارکس ہوں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. میکسیمم مارکس والے میں زیادہ ٹاپکس ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے ججمنٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے کہ کون سا ٹاپک آئے گا, کون سا ٹاپک نہیں آئے گا. اور جس کے مارکس کم ہوتے ہیں اس میں ٹاپک کم ہوتے ہیں اور پکا پتہ ہوتا ہے یہ تو آنے ہی آنے ہیں, ان کے بغیر پیپر نہیں بن سکتا. تو ہمارے 2 ٹاپکس 2 گریڈ ایسے ہیں جو سیم لیول پر ہیں. ہسٹری کے حساب سے بعد میں دیکھتے ہیں.
पहला ग्रेड ए, इसके अंदर दो ही मेजर टॉपिक्स हैं. एक है कंसोलिडेशन, ठीक. कंसोलिडेशन में एक चैप्टर है IAS 28 एसोसिएट की कहानी. एसोसिएट वो होता है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की होती है 20% से लेके 50% के दरमियान में, ठीक है जी. और एक चीज होती है सब्सिडरी, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रेटर देन 50%. तो ये इकट्ठे एक ही चैप्टर में मेजरली ज़्यादातर इकट्ठा ही क्वेश्चन आ रहा होता है. अलहदा से आ सकता है, 8 मार्क्स का एसोसिएट में से आ सकता है अलहदा से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, लेकिन आता अक्सर नहीं है. अक्सर ये दोनों टॉपिक इकट्ठे होके आते हैं. ये गलत जगह पे लिख दिया है सब्सिडरी, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये इस जगह पे. कितना आसानी है, देखा सॉफ्ट में पढ़ाना. लें जी, तो एक टॉपिक मैं इसको कंसिडर करता हूं, दूसरा टॉपिक ये है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है और नोट्स भी हैं. मेजरली इसमें से जो क्वेश्चन बेस करता है, ज्यादा किस पर बेस कर रहा होता है? नोट्स के ऊपर ज्यादा बेस कर रहा होता है. डिस्क्लोजर्स, इन्हीं चीजों को बनाने के डिस्क्लोजर्स. अब आप सोचकर बताएं, 25 मार्क्स मिनिमम आने हैं, खुद सोचकर बताएं. 2 टॉपिक्स हैं, कौन किस किस में से सवाल देगा? बोलें. क्या दोनों में से देगा? दोनों में से लाजमी हो गए, या कोई एक टॉपिक छोड़ देगा? दोनों टॉपिक्स देगा ही देगा. ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दोनों टॉपिक्स ना दे. और फिर मजे की बात ये बताएं, आपने FAR 1 पढ़ा, IAS 16 क्या फाइनल काउंट में शामिल होता है? OPP नहीं लिखते हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एक्सट्रैक्ट्स बनाए ना. अच्छा, क्या IAS 20 शामिल होता है? 23, 36, 40? अगर फाइनल काउंट का सवाल हो या इवन ASNPO का सवाल हो, क्या ये सारे टॉपिक उसके अंदर जम किए जा सकते हैं? अगर मैं करना चाहूं तो हो सकते हैं, ठीक है. तो फाइनल काउंट के सवाल के अंदर अगर सारे टॉपिक जम हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो वैसे बात कर रहा हूं कि FAR 1 तो रिवाइज जितना जितना चाहिए होगा मैं खुद करवा दूंगा इंशाल्लाह. कहने का मकसद ये है कि यहां पर जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड बातें करेंगे, वो सारे के सारे इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे. इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें क्या हो सकती हैं? जम हो सकती हैं, ठीक. पुराने जो IAS 20, 23, 36, 40 वो सारी चीजें भी इसमें शामिल हो सकती हैं. और इसके अलावा जो यहां पर स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे वो भी इस बेचारे का हिस्सा बन सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? मींस जो दूसरे टॉपिक्स के जो कोई मार्क्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं और ये इसका बड़ा सवाल भी बनाया जा सकता है. आसमी लग गई? तो ये 25 मार्क्स लाजमी नहीं है इन 2 टॉपिक्स में से आए, इस टॉपिक्स में से 40 तक भी जाया जा सकता है. दूसरे टॉपिक से मार्क्स इसके अंदर फिट इन करके 2 बड़े सवाल भी बनाए जा सकते हैं, एक बड़ा सवाल, 2 छोटे सवाल भी बनाए जा सकते हैं. वैरायटी हो सकती है. लें जी, पहला ग्रेड हो गया. दूसरा ग्रेड, मिनिमम मार्क्स कितने, मैक्सिमम कितने? कौन कौन से टॉपिक हैं जी इसमें से? एक टॉपिक है जो मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का आ सकता है. ये एंड पर भी जो टॉपिक है ये भी मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का आ सकता है. खुद सोचकर बताएं कौन कौन से टॉपिक वो मस्ट लाजमी पूछेगा ही पूछेगा. शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं, लॉन्ग भी बनाने हैं. उसमें कह सकता हूं एक तो
ہیلدی قسم کا کوشچن اس میں سے آئے گا اس گریڈ میں سے. ایسے ہی ہے, 3 گریڈ ہیں تو 3 بڑے سوال, ہیوی سوال تو سمجھ لیں کہ ایک ہیوی سوال ہر گریڈ میں سے ایک حساب سے آنا ہے. تو ہیوی کس میں سے بنائے گا؟ ادھر IS38 جو کہ ہے انٹینجیبل سے ریلیٹڈ, اور IFRS 16 جو کس سے ریلیٹڈ ہے؟ لیز سے. تو ایک بڑا سوال 15 16 17 مارکس کا, ان دو میں سے کوئی ایک, اینی ون. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا اس دفعہ نہیں آئے گا؟ یہ چیز بھول جاؤ, ذہن سے نکال دو کہ ایک ٹاپک آئے گا تو اگلی دفعہ نہیں آنا. اس کے پاس آپشن اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں, جو اس نے شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کا ایک مکسچر اس نے کر دیا ہوا ہے. اس کے حساب سے یہ پاسبلٹی نہیں رہی کہ وہ کوئی ٹاپک ٹیسٹ نہ کرے. ٹھیک, تو اگر شارٹ کویسچن بنانا چاہے شارٹ بنا لے, لانگ بنانا چاہے وہ لانگ بنا لے. IS38 کے اندر ایک اور چھوٹا ٹاپک بھی شامل ہے, SIC32, جو کہ ویب سائٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ ویب سائٹ بنائیں اور ویب سائٹ کو اس کاؤنٹنگ کے تحت ڈیل کریں گے. تو ان دو میں سے کوئی ایک پوچھا جانا ہے. چلیں 17 18 مارکس 20 مارکس اس نے یہاں سے کر لیے. ایوریج اندازہ لگائیں, ایوریج کتنی ہوگی؟ ایوریج تو 30 بنتی ہے نا 25 سے 35 کی. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 30 مارکس اس نے یہاں سے پورے کرنے, کہاں سے پورے کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اگر یہاں سے مارکس اٹھا لے 15 مارکس, اب کیا کرے گا؟ کیا اس کے پاس پاسبلٹی ہے 7 مارکس یہاں سے اٹھا لے؟ کتنے ہو گئے؟ اسٹل پاسبلٹی ہے 8 مارکس یہاں سے اٹھا لے, ہے نا؟ چلو ایک یتیم سا ایک ٹاپک ہے بایولوجیکل ایسٹ, اس میں سے 1 2 مارکس پک کر لیں. چلیں ایک اور آپشن, 16 مارکس یہاں سے لیتا ہے, یہاں سے 6 مارکس یہاں سے اٹھا لیتا ہے, 22 پھر سے ہو گئے. اسٹل اس کے پاس کیا ہے آپشن؟ ایون 10 مارکس یہاں پہ ہے. امپورٹنس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں. یہ یتیم ہے, یہ ٹاپک کیا ہے؟ یہ یتیم سا ٹاپک ہے. یہ کبھی کبھی کافی عرصے بعد ایک دم سے پتہ چلتا ہے اس میں سے 6 مارکس آ گئے. روٹین میں 2 2 مارکس 3 3 مارکس آ رہا ہے, ایک دم سے 6 مارکس 8 مارکس آ گئے. لیکن پھر کوئی اور ٹاپک چھوڑ دے گا, تو اسٹل یہاں سے بھی 2 3 مارکس وہ روٹین میں پوچھ لیتا ہے, MCQs پوچھ لیتا. تو میرے پاس سلیکٹڈ اسٹڈی کے چانس نہیں. اور کون سے ٹاپک آ گیا؟ یہ ہیوی گریڈ آ گیا. ایوریج کتنے مارکس؟ ہیوی ٹاپکس کتنے؟ یہ دونوں ایک اکٹھے ہی اکثر آتے ہیں. تو میں 3 ٹاپکس کنسیڈر کروں گا, 1 2 اور 3. 40 مارکس پورے کرنے, آپ بتائیں کیسے پورے کریں گے؟ سوچیں. چلیں میں کہتا ہوں پہلا ٹاپک ہے 15 مارکس لے لیتے ہیں. 15 مارکس ہو گئے. اگلا ٹاپک, اب ہیوی کویسچن سائڈ پہ ہو گیا. چلیں 10 مارکس یہاں سے لے لیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ اور کوئی 7 8 مارکس یہاں سے لے لیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ ابھی بھی اس کے پاس گنجائش 7 8 مارکس کی گنجائش موجود ہے. کہیں نہ کہیں سے ان 2 3 ٹاپکس میں سے کوئی نہ کوئی مارکس, کوئی 2 مارکس, کوئی 3 مارکس, کوئی 4 مارکس اٹھا کے سوال کیا کر سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. یہ ایک بیچارہ ٹاپک ہے فورن کرنسی کا, IS21. کیا فورن کرنسی ہر قسم کے سوال کے اندر ایڈ اپ کی جا سکتی ہے؟ فورن کرنسی انوالومنٹ اس کی, جو سا مرضی ٹاپک ہو, اس ٹاپک کے ساتھ ڈالر لگا دو گے, وہ ٹاپک کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ساتھ فورن کرنسی ایڈ اپ ہو جائے گی. پاؤنڈ لگا دو, فورن کرنسی میں کیا ہو گیا؟
کنورٹ ہو گیا. مینز اب جو دو ٹاپک کا کیا ہو گیا, مشترکہ کام ہو گیا. پاسبل ہے کہیں پر بھی ہے. مینز یہ والا ٹاپک تو کہیں پر بھی فٹ ان ہو سکتا ہے, کسی بھی ٹاپک کے ساتھ, کسی بھی کوشچن کے ساتھ. اور یہ ہے ایک علیحدہ سی ٹاپک ہے, یہ آرام سے فائنل اکاؤنٹ کے ساتھ بھی مکس ہو جاتا ہے, اور کسی بھی ٹاپک کے ساتھ یہ مکس کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی بھی ٹاپک کے ساتھ نہیں, یہ فائنل اکاؤنٹ کے ساتھ مکس ہو سکتا ہے یا انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. اوپر والا کسی بھی ٹاپک کے ساتھ مکس ہو سکتا ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی, کہہ لیں یہ والا اگر میں 15 مارکس کا دے دیتا ہوں تو یہ والا مارکس 10 پہ چلا جائے گا اور یہ 7-8 کے اوپر چلا جائے گا, یا پھر نیچے والے 2-3 ٹاپکس میں سے وہ پک کر لے گا. تو ہمارے پاس سلیکٹ اسٹڈی کی گنجائش نشتہ کرنی نہیں ہے. ہر ٹاپک کو تیار رکھنا ہے. جو ہیوی ٹاپکس ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے. جو 8-8 مارکس کے ہیں وہ درمیان میں انہوں نے فٹ ہو ہی جانا ہے, تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. کلیئر ہو گئی چیز. ایتھکس ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھ ہی لیں گے. پاس پیپر سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ کس طریقے سے چلتا رہا سلسلہ. ایک ہے نیو گریڈ, ایک ہے پرانا گریڈ. تو نیو گریڈ کو ہی میں ڈسکس کروں گا. یہ ہے نیو گریڈ یہاں سے لے کر یہاں تک. ایز پر نیو گریڈ جو سے ٹاپک مسٹ ایک حساب سے رہے ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ایز پر پاس پیپر پریکٹس. یہ کنسولیڈیشن کے بیٹا جی یہ یہاں تک سلسلہ ہے, جو ٹاپک ہے. اس کا روٹین میں سوال آ رہا تھا, یا تو وہ پوچھ رہا تھا ایکسٹریکٹس, یا وہ پوچھ رہا تھا کیا نام ہے, یا فائنل پوزیشن دیتا تھا, یا پھر کمپریہنسو انکم دیتا تھا. باریاں لگی ہوئی تھی, کہہ لیں باریاں لگی ہوئی ہیں. یہ چیک کریں ذرا, یہ دونوں ریپیٹ کیا, پھر پروفٹ اینڈ لاس آیا, پھر فائنل پوزیشن اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن آئی. اب اس دفعہ اس نے تھوڑا سا کام ڈفرینٹ کر دیا. اس دفعہ اس نے کہا ایکسٹریکٹس دوں گا. اس دفعہ کہا کہ چلو ایکسپلینیشن وغیرہ کرو, انگلش میں لکھ کے بتاؤ, ایکسپلین کرو. لیکن اس نے 20 مارکس 18 مارکس اس نے پورے رکھے ہیں فائنل کنسولیڈیشن میں. ہسٹری کے مطابق سلسلہ چل رہا تھا 8-7 8-7 8-8 مارکس کے ڈسکلوجر دے رہا تھا. اس سے پہلے کسی زمانے میں فائنل کاؤنٹ کا اور سا پہلے کوئی فائنل کاؤنٹ کا سوال آیا تھا, یہاں پر ایک عرصہ ہو گیا ہوا تھا, ایک ہیوی سوال دیے ہوئے. تو میرے نزدیک بڑے عرصے سے میں 2-3 اٹیمپٹ سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فائنل کاؤنٹ کا سوال جب تک وہ پوچھ نہیں لیتا نا ہیوی, یہ تب تک ایک امپورٹنٹ ہے. اور جو پچھلے جو میں نے موک بنایا اس کے اندر میں نے ہیوی کویسچن دیا ہوا تھا موک کے حساب سے. تو وہ پتہ نہیں کیا آئی کیپ کو جوش چڑھا, اس نے ڈسکلوجرز دیے اور ہیوی سوال دے دیا, اور کوئی 2-3 ٹاپکس اسی طریقے سے کیا کیا مکس کر کے دے دیے. کوئی IAS 21 ایڈ اپ کر دیا, IFRS 8 ایڈ کر دیا, مختلف ٹاپکس کا ایک چربا جسے کہتے ہیں نا, اس نے یہاں پہ ایڈ اپ کر دیا. اس وجہ سے آپ کو یہ ذرا 25 سے 35 مارکس سے اوور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر مختلف ٹاپکس شامل ہیں جن کو میں سیگریگیٹ نہیں کر سکتا. تو 2 چیپٹر کیا ہو گئے, لازمی ہو گئے, اور کنفرم ہے پتا ہے ان دونوں چیپٹرز نے آنا ہی آنا. اگلا گریڈ 25 سے 35 مارکس کا, لیز یا لیسر اور یا پھر کوئی جنرل, یہ والا ایک چیپٹر ہے. اس میں بھی کبھی لیسر کا سوال پوچھ لیتا ہے, کبھی لیسی کا سوال پوچھ لیتا ہے, چھوڑا نہیں کبھی اس نے. پرانے زمانے میں اس کا ہیوی کوسچن آیا کرتا تھا اکثر اوقات 16 مارکس, ایک دفعہ اس نے 20 مارکس دیے. لیکن جب سے یہ اسکیم چینج ہوئی ہے یہ 12-13 ایک دفعہ 17 مارکس بھی آئے ہوئے. دونوں ٹاپکس کو اکٹھا کر دیا, لیسر بھی لیسی دونوں دے دیا. جب دونوں کا سوال دے دیتا ہے تو پھر سوال چلا جاتا ہے 15 مارکس سے
اوپر کا, یا پھر 2 شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں. تو یہ 10-11 مارکس تک کا ایک حساب سے مسٹ ٹاپک ہے. انٹینجیبلس, یہ دوسرا ٹاپک آ گیا آپ کا. اب تھوڑا سا سوچ کے بتائیں, کیا انٹینجیبل بھی تقریباً مسٹ ہے؟ تقریباً ہر اٹیمپٹ میں آ رہا ہے, ایک آدھی اٹیمپٹ کو چھوڑ کے. میں چھوڑ سکتا ہوں بلا اسے, یا میں یہ چوائس کے اوپر چھوڑ سکتا ہوں کہ اس دفعہ نہیں آیا تو اگلی دفعہ آ جائے گا, یا اگلی دفعہ یہ پچھلی دفعہ آ گیا تو اس دفعہ نہیں آئے گا. کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. فائنینشیل انسٹرومنٹ IFRS 9, شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے میکسیمم 8 مارکس تک کا. ہسٹری چیک کریں, ہسٹری کیا ہے اس کی؟ ہسٹری یہ ہے کہ اس میں سے سوال آنا ہی آنا ہے اور شارٹ کوسچن آنا ہے. 6-7-8 مارکس. ایک آدھی اٹیمپٹ ہے جس میں 2 مارکس آئے ہوئے ہیں, باقی ساری اٹیمپٹس میں 7 مارکس کا ایک کوسچن اور ایک MCQ. اکثر اوقات ایسے چل رہا ہے, یا 8 مارکس ایسے پورے ہوئے ہیں, 7 مارکس کا ایک MCQ اور 7 مارکس دوسرے. ایک بیچارہ جو میں نے کہا تھا IS 41 یتیم ٹاپک ہے, یہ تھوڑا سا یتیم ہی جا رہا ہے. مینس عرصے سے صرف کیا ہے اس کا MCQ ہی آ رہا ہے. کون سکتا ہے MCQ؟ جس نے پڑھا ہوگا یا جس نے نہیں پڑھا ہوگا, یا پھر چپ کر کے بسم اللہ پڑھیں گے اور دیکھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ گیا ٹیک ITA کی طرح. کنسپٹس ہونے چاہیے, پھر ہم آرام سے کر جائیں گے. نہیں کنسپٹس ہوں گے تو ہم آرام سے نہیں کر پائیں گے. لیکن کوئی اٹیمپٹ خالی گئی ہے ویسے کہ بالکل خالی چھوڑ دیا ویسے؟ ایسا کوئی اٹیمپٹ نہیں آئی جس میں اس کو بھی خالی چھوڑ دیا اس نے. مین سارے ٹاپک ایک حساب سے اس نے پوچھے ہی ہوئے ہیں. یہاں پر اگر نہیں نظر آ رہا نا یہاں پہ IS 38, تو اس کے اندر موجود ہوگا. سمجھ لگی ہے؟ اس میں موجود ہوگا, یا کنسولیڈیشن والی چیپٹر کے اندر کنسولیڈیشن وہ IS 38 اس نے ایڈ اپ کر دیا ہوگا. یا 2 ایسے ٹاپک ہیں جہاں پہ کچھ بھی اٹھا کے ایڈ اپ کر دو, خاص طور پہ فائنل اکاؤنٹ والا. آخری گریڈ IAS 12 انکم ٹیکس, ذرا دیکھ کے بتائیں کوئی اٹیمپٹ خالی گئی ہو. اور کیا زیادہ اچھے والا ہیوی والے کوسچن آتے ہیں یا شارٹ کوسچن آتے ہیں؟ ہیوی والے آتے ہیں. کوئی اکا دکا اٹیمپٹ ہے جو شارٹ والی آئی ہے, ریسنٹ ٹائم میں 5 مارکس کا پوچھ دیا, ادروائز تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. 2 کوسچن ضرور کر دے دیتا ہے, ایک 10 مارکس ہے ایک 7 مارکس, ایسا ضرور ہے. پچھلی اٹیمپٹ میں یہ کام کیا تھا اس نے, شارٹ کوسچن دے دیے تھے, 2 دے دیے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اگلا ٹاپک دیکھ کے ذرا بتائیں. IFRS 15, کوئی ہاتھ ہولا رکھا ہوا اس نے یا نہیں رکھا ہوا؟ خالی نہیں جانے دیا اس نے پکا. اس سے پچھلا ٹاپک, اس سے اگلا ٹاپک IS 1037, یہ 3 ٹاپکس ہیں کہہ لیں, IS 1037 اور ایک SIC 32. ٹاپک 3 نہیں ہے, مینز اسی ٹاپک کا حصہ ہے. IS 37 کا حصہ ہے SIC 32. وہ خالی گیا. یہ IFRIC 1 سوری SIC 32 تو اوپر تھا, IFRIC 1 اس کا حصہ تھا. SIC 32 اوپر ویب سائٹ کا حصہ تھا. یہ لکھا ہوا میں نے لہذا سے, یہ دونوں تینوں ٹاپک اکٹھے ہیں. کوئی اکا دکا اٹیمپٹس میں اس نے IFRIC کا بھی انڈیپینڈنٹ سوال دے دیا. تو کوئی ٹاپک کوئی اٹیمپٹ خالی گئی ہو, اب دیکھ کے بتائیں. پہلے تو صحیح لگ رہا تھا کہ شاید اٹیمپٹ خالی گئی ہوئی ہے, اب دیکھ کے بتائیں خالی گئی ہوئی ہے کوئی اٹیمپٹ خالی نہیں ہے. تو 3 ٹاپک تو پکے پتہ چل گئے ہمیں یہاں سے بھی کہ یہ تینوں ٹاپک آنے ہی آنے ہیں.
IS-21 کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی بھی ٹاپک کے ساتھ ضم کیا جا سکتا ہے. جسٹ ساتھ کیا لگانا ہے؟ ڈالر لگانا ہے. سائن چینج کرو اور دوسرے ٹاپک کا حصہ بنا دو. آپریٹنگ سیگمنٹ IFRS 8 کیا چل رہا ہے سلسلہ؟ MCQs اس اٹیمپٹ میں ریسنٹ ٹرینڈ میں اس کا حصہ تھا. فائنل اکاؤنٹ کا حصہ بنا ہوا تھا. ایک اچھی ایڈجسٹمنٹ، ہیوی قسم کی ایڈجسٹمنٹ موجود تھی. اس لیے ادھر مارکس 40 لگ رہے ہیں آپ کو آؤٹ ہوتا ہوا. لیکن اگر 6 مارکس اس میں سے کس کے ہوں؟ IFRS 8 کے. 3 مارکس ہوں IS 38 کے، تو خود بخود کہاں پہ آ جاتا ہے؟ یہ اپنے لیول پر آ جاتا ہے. آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے. تو اس ٹاپک کے مارکس دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں. اسٹل اگر آپ غور سے دیکھیں، اسٹل یہ مارکس 40 کے اوپر پہنچا ہوا ہے. تو 4-5-6 مارکس اوپر گئے ہوئے ہیں. کوئی ایک ٹاپک مجھے بتا دیں جو بیچارہ نہ آتا ہو، جو کہیں پہ ٹیسٹ نہ ہوتا ہو. کوئی ایک ٹاپک کہیں پر آپ کو نظر آیا ہو. مجھے تو نظر نہیں آتا. جہاں پر سے نہیں سوال بن رہا، شارٹ کوشچن نہیں بن رہا، تو سب سے شارٹ کوشچن ہے ہمارا MCQ. اس میں سے 1 یا 2 MCQs اٹھاتا ہے اور اس کا حصہ بنا دیتا ہے. چلیں، کہنے کی بات چھوٹی سی تھی، ساری چیزیں دکھانے کی بات کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ سلیکٹو اسٹڈی نہیں کر. ہاں، امپورٹنس کے لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ کون سے ایریاز ہیں یہ بھی آئیڈینٹیفائی رکھنا ہے. کون سے زیادہ امپورٹنٹ؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فائنل اکاؤنٹ کے ڈسکلوجرز. نمبر 2 کنسولیڈیشن. یہ پہلے گریڈ کے موسٹ امپورٹنٹ ایریاز. گریڈ بی کے موسٹ امپورٹنٹ ایریاز IFRS 16 لیز، IS 38 کا انٹینجیبل اور IFRS 9. لازمی سوال ہے، شارٹ کوشچن ہے لیکن لازمی سوال ہے. یہ بیچارہ ذرا سا بایولوجیکل ایسٹ تھوڑا سا کم امپورٹنس رکھتا ہے. آخری گریڈ میں IS 12 لازمی، IFRS 15 لازمی، IS 1037 لازمی. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایریاز ہو گئے. باقی 2 تھوڑے تھوڑے سے ذرا سے کم امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب بیچارے بچے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں جی فیل؟ چلیں آپ خود بتائیں. ریزن آف فیلئر آپ خود بتائیں جی. آپ بتائیں گے کہ ریزن آف فیلئرز کیا ہے. میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کی زبانی. ایتھکس نہیں ہے. بولیں جی. پہلی چیز آپ نے خود بتائی ہے سلیکٹو اسٹڈی. تو کریں گے سلیکٹو پھر؟ یہ بچہ جو ہے نا سٹارٹ میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں کرنی، لیکن بعد میں جا کے پیپر کے نزدیک کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سلیکٹو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے بالکل جوش ہوتا ہے، نہیں ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھیں گے، اس دفعہ تو لازمی پڑھیں گے. لیکن بعد میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا 2 گھنٹے ہم ریلز دیکھنے میں لازمی صرف کرتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا سا انجوائے کر لیں، بس 5 منٹ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھنٹہ گیا. تو اگر اچھا سا پڑھنا ہے نا تو یہ والا جو موبائل ہے نا، یہ بے شک کالج کے اندر پاس ہو لیکن گھر جا کے امی کے والے ہو جانا چاہیے. اس کو صرف کیا رکھیں؟ اپنی اسٹڈی کے لیے رکھیں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میرا ایک پیپر رہتا تھا اور میں ہو رہا تھا فیل. تھیوری کا پیپر تھا، مصیبت آڈٹ کا. میری جان جاتی ہے آڈٹ سے، تھیوری کے سبجیکٹ سے. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ جو تم فیل ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ
یہ موبائل ہے. جاب میں کر رہا تھا, صبح 9 to 5 تو جاب ہوتی ہے. شادی میری ہو گئی ہوئی تھی, اور آپ خود سوچ لیں کہ پڑھائی, ایک اسٹوڈنٹ ہو جس نے کے ذہن میں ہو یار میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آخری مہینے میں دوبارہ سے پڑھ لوں گا, کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں. ایک زمانے میں ڈیلی روٹین سے پڑھتا ہوتا تھا جب میں آرٹیکلس کر رہا تھا. جب میں جاب میں چلا گیا, گھر کی ذمہ داریاں آ گئیں, تو میں نے وہی والا کام کیا کر دیا, ریڈیوس کر دیا, ریگولر اسٹڈی والا. اور آخری دفعہ جب میرا پاس ہوا, اس سے پچھلی اٹیمپٹ میں جب میں نے یہی والا کام کیا, آخری 1 مہینے میں نے پڑھا اور پھر میں فیل ہوا, تو تب میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر میں گیا, اور وہ دن تھا میں ٹیچر کے پاس گیا کہ فیل ہو گیا پھر سے. میں نے کہا دوبارہ سے لے لو. میں نے کہا مسئلہ ہے ہی نہیں دوبارہ سے لینے والا, نالج تو ہے میرے پاس, مسئلہ کون سا ہے, پریکٹس کا. پیپر مکمل نہیں ہو رہا, تھیری کا پیپر ہے, مکمل نہیں ہو رہا, آتا ہے. 4 مہینے رزلٹ آنے کے بعد سے لے کر پیپر دینے تک میں آفس ورک کرتا تھا, ڈائریکٹلی لائبریری چلا جاتا تھا, اور ڈیلی بیسس پر ایک سبجیکٹ کے لیے تقریباً میں نے 2.5 سے 3 گھنٹے دیے, ڈیلی بیسس پر ریگولر اسٹڈی کی. پاس ہو گیا. مسئلہ کیا تھا, ریگولر اسٹڈی. سی اے بہت آسان ہے, صرف ایک کام کر رہے, ریگولر اسٹڈی کر رہے, اور اپنے آپ کو دوسرے بندے سے کمپیئر نہیں کرنا. جہاں پہ آپ نے کمپیریزن شروع کر دیا نا دوسرے بندے سے, کیا آپ کا آئی کیو اور آپ سیم ہے دوسرے سے؟ سیم نہیں ہے. نمبر 1. ایک بچہ ہے, آتا ہے, آ کر جسٹ کلاس لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں, وہ پاس ہو جاتا ہے, آپ رہ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ تو پڑھتا بھی نہیں تھا یا پڑھتی بھی نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کیسے پاس ہو گئے. تو آئی کیو بہت فرق ہوتا ہے. اور گھر جا کے وہ کتنا پڑھتا ہے, یو ڈونٹ نو. وہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, کہتے یہی ہیں, میں تو پڑھتا ہی نہیں تھا, حالانکہ ایکچوئل میں وہ کام کر لیتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ آدھے گھنٹے میں وہی کام کر لیتا ہے, دوسرا بچہ وہی کام کرنے کے لیے اسے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو پڑھنا تو اپنے حساب سے ہے کہ میں وہی کام کتنی دیر میں کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دی ادر. وہ آگے نکل گیا, وہ پیچھے رہ گیا, یا وہ آگے نکل گئی ہے یا پیچھے رہ گئی ہے. اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, خاص طور پہ سی اے کے اندر. ویسے بھی دنیا کے اندر ہم آئے ہیں, ہر ایک کی اپنی قسمت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں, ہر ایک کا اپنا رزق ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہر ایک کا اپنا اپنا رزق ہے, اپنی قسمت ہے, تو پھر کس لیے کمپیریزن ہم کرتے ہیں دوسرے سے؟ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے ہمارا. گھر میں بھی بہن بھائیوں کا آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا, کیونکہ ہر ایک اپنی قسمت لے کر آیا ہے. بس کام یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ دیندار رہیں, پوزیٹو رہیں, پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلیں, نیگیٹیوٹی نہ لے کر آئیں, دوسروں کے لیے گڑھے نہ کھودیں. اگر ہم دوسروں کے لیے گڑھے کھودیں گے نا, خود گریں گے. الٹیمیٹلی یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک, تو بس جسٹ پوزیٹو رہ کے اپنا کام کرتے جائیں, اور رزلٹ مل جانے پر اللہ چھوڑیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فیل ہو جاتے ہیں, اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا ہم نے اتنا پڑھا جتنا پڑھنا چاہیے تھا. اگر نہیں پڑھا تو پھر ڈیزرو کرتے ہیں فیلئر. ٹھیک, اپنا صحیح طریقے سے جتنا کام ہے وہ کریں, اور پھر اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر اسی میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سی اے فائنل تھا, سی ایم اے کا پیپر, اس کا ایک والد پیپر تھا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. ٹھیک, پرانے زمانے میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ علیحدہ تھی اور بی ایف ڈی ایک پیپر بزنس فائنینشیل ڈیسیژن علیحدہ ہوتا تھا. اب دونوں کو مرج کر دیا گیا.
اب میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ والے پیپر میں ہو گیا فیل. اگر میں وہ تب فیل نہ ہوتا تو شاید میں آج سی ایم میں پڑھا نہ رہا ہوتا, میری فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گئی ہوتی. اس سے پچھلا جو کیف کا پیپر ہے کاسٹ کاؤنٹنگ, وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گیا تھا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیوں فیل ہوئے. محنت بھی ڈیو کی, سب کچھ کیا, پھر بھی فیل ہو جائیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہے. لیکن اگر ہم ڈیو ٹائم ہی نہیں دیتے اور سلیکٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں پھر فیل ہو جاتے ہیں, تو پھر کس کے اوپر دوش جائے گا؟ بھائی قسمت یہ تھی, اس کے اوپر دوش جائے گا یا اپنے اوپر دوش آنا چاہیے؟ پھر اپنے اوپر آنا چاہیے. تو اچھے طریقے سے پڑھیں, پازیٹیو رہ کے پڑھیں, کوئی چیز چھوڑے نہیں, بعد میں قسمت کے اوپر چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. تو سلیکٹڈ اسٹڈی ہوگی. اور ٹائم مینجمنٹ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹائم مینجمنٹ. اور کلاس ٹیسٹ, موکس وغیرہ, اس سے کیا سیکھتے ہیں ایسے کلاس ٹیسٹ سے؟ اصل میں ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں. اصل میں کیا سیکھتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں. اس سے میجرلی جو سیکھنے والی چیز ہے ٹائم مینجمنٹ ہے. کچھ تھوڑا بہت نالج بھی ہے, تھوڑا بہت نالج بھی ہے, لیکن میجر چیز سیکھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کے کبھی پریکٹس کی ہے اسٹاپ واچ چلا کے؟ کبھی سٹارٹ ٹائم لکھا ہو اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے؟ سٹارٹ ٹائم اینڈ ٹائم. میں نے جو سا کوشچن 35 منٹ میں ہونا چاہیے تھا, یہ میں نے کتنے منٹوں میں کیا؟ 50 منٹ میں کیا, یا 1 گھنٹہ لگا کے کیا. تو یہ والے کام ہیں کرنے کے. کلاس کے مینس پیپر کے علاوہ بھی کوئی پریکٹس کر لینی چاہیے. ہم لوگ جا کے بیٹھتے ہیں 3.25 گھنٹے کے اندر 1 ٹائم پریکٹس کرتے ہیں, اور وہ ہے آئی کیپ. ایٹ لیسٹ میں اپنا حال بتا رہا ہوں. آپ لوگ تو اچھے بچے ہیں, جینیس بچے ہیں, پڑھنے والے بچے ہیں, موکس بھی دیتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اچھے بچے ہیں نا آپ لوگ. اور کوئی چیز؟ اور کوئی چیز؟ کلاس کی اٹینڈنس. ویل ڈن. اور جب ٹاپک ہی نہیں آتا تو پھر آپ نے تو دیکھ ہی لیا, کوئی ایک ٹاپک بھی خالی نہیں جا رہا. اور کوئی چیز؟ کیا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے؟ لگے رہتے ہو ورکنگ کرنے میں, یا نہیں ہوتا؟ FR1 میں کبھی پیش آیا یہ مسئلہ؟ اتنا لمبا کام کرتے رہے پھر جا کے پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا. فور ایگزامپل چلیں, آپ ڈسپوزل کرتے تھے, کیا ورکنگ کیا کرتے تھے؟ اب تو بھول بھی گئی. چلیں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں میں.
کیا کیا کچھ لکھا ہے جی؟ نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ ایک منٹ, اب آ رہا ہے نظر؟ اس کی کتنی لینتھی ورکنگ کریں گے آپ؟ پتہ چلا یہ ڈی او پی کیا ہے, یہ کیا ہے, جنرل انٹری کس تاریخ پہ ہوگی جی؟ 30 جون 23 پر. میتھڈ کون سا ہے؟ تو کیا چیز مسنگ ہے؟ چلیں ریٹ بتائیں, سوچ کے آپ لوگ بتائیں کوئی آسان سا ریٹ. ہاں یہ آسان سا ریٹ میں نہیں دیتا. آسان ہے کوئی مارکر پینسل شینسل آج کوئی لے کر آئے ہوں؟ نہیں. کوئی کیلکولیٹر وغیرہ لے کر آئے ہوں؟ نہیں. چلیں کوئی بات نہیں, ساتھ والے سے ادھار لے لے. کوئی ایک جرنل انٹری آج R1 کی صحیح, لیٹس سی کہ کون کتنے ٹائم میں کرتا ہے. ساتھ والے کا کیلکولیٹر لے لینا, پیج بھی تھوڑا سا اس سے ادھار لے لو تھوڑا سا, کیونکہ وہ بھی رجسٹر چھوٹا سا ہی لے کر آیا ہوا ہے R2 کے حساب سے. ایک خدارہ میری ریکویسٹ ہے, R2 کا علیحدہ سے رجسٹر بنا لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ باقی جو ان سے سبجیکٹس ہوں اس کا علیحدہ سے رکھ لیں, R2 کا ایک علیحدہ سے رجسٹر بنا لیجئے گا. یہ ننے مننے سے رجسٹر سے گزارا نہیں چلنا. ڈیٹ آف پرچیز 1 اپریل 19, ڈسپوزل ہے 50,000 کی, اور جنرل انٹری کرنی ہے. مجھے یہ بھی پتا چلے گا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں, کیا پرفارمنس کرتے ہیں, طریقہ کار آپ کا کیا ہے, وے آؤٹ آپ لوگوں کا کیا ہے, کیا آپ نے لرن کیا ہوا ہے, کیسے کرنا ہے, پیپر کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں مجھے بھی پتا چلے گی اور پھر میں آپ کو بھی گائیڈنس دوں گا کرنا کیسے ہے. آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. پڑھنے آئے اور کچھ بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا کہانی ہوئی؟ ہاں یہ چیز سامنے آنی. کیا نیا رجسٹر ہے, زبردست. یہ ساتھ والے بھائی کو نا ایک پیج ادھار پہ دو, بعد میں اس سے بوتل پی لینا. ہاں جی کاسٹ ہے اس کی, بالکل کاسٹ ہے. یار چھوڑو مارو گولی, اگر کوئی انفارمیشن نہیں لکھی تو یار چھوڑ دے یار. لیں جی میں سیل بتا دیتا ہوں, 10,000 میں بیچ دیا. اور بتائیں. مجھے تو جسٹ آپ کو طریقہ کار دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کام کیسے کرتے ہیں, پیپر کرتے کیسے ہیں. یہ ایک سوال ہے, جنرل انٹری کرنی ہے صرف, اور کیا ٹائم کتنا ٹائم لیتے ہیں. کیلکولیٹر نہیں ہے, ساتھ والے سے لے لو. کتنی دور ہے؟ نہیں کیلکولیٹر تو دارا مل جاتا ہے. آر یو شور کہ جی گین آئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. موبائل ہے بیٹا؟ ایئر اینڈ جب کچھ نہ لکھا ہو تو 31 دسمبر ہوتا ہے. جب کوئی چیز نہ لکھی ہو تو اس کا مطلب ہے ایئر اینڈ 31 دسمبر ہوتا ہے. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے.
آپ لوگوں کی آسانی 31 دسمبر 23 میں یہ والی جرنل انٹری ہے، 30 جون 23 پر بیچا ہے. یہ ریڈیوسنگ بیلنس کیا؟ ہاں جی، وہ سب سے اوپر لکھا ہے RBM اسٹینڈس فار ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ. اسٹریٹ لائن سے تو یہ کیا ہو گیا، پیپر اسی طرح فیل ہو جاتا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. کیا کیلکولیٹر ہے زبردست. جی بیٹا ہو گیا نہیں؟ اچھا کیلکولیٹر والا کام ہو گیا، ساتھ ان کو دیں، چیک کرتے ہیں. کیلکولیٹر واپس کرنا ہے آپ نے. جی بیٹا ہو گیا. جی کیا کیا؟ ویئر از دا جرنل انٹری، ویئر از دا جرنل انٹری، ویئر از دا ورکنگ آف ایکیومولیٹڈ ایپسن. اوکے دس از بک ویلیو. اوکے اوکے گنا ہے، لاس ہے، لاس ہے 18,203 کا. ٹھیک ہے. ایک بچے نے مکمل جرنل انٹری دکھا دی ہے مجھے، ایک بچے نے مکمل جرنل انٹری دکھا دی ہے. کس چیز میں کنفیوژن ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو پیپر دیے ہیں، نہیں دیے تھے اس سے پچھلی ٹرم میں دیے تھے، کوئی بات نہیں، جو ذہن میں آتا ہے وہ لکھ دیں. یاد نہیں آ رہا؟ اچھا کیش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا جا سکتا ہے. ایکیومولیٹڈ ایپسن اگر آؤٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ لکھا جا سکتا ہے. کس کو؟ ایسٹ اگر چلا جائے، ایسٹ کی کاسٹ اگر چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کریڈٹ ہوتا ہے، کاسٹ سے ہوتا ہے، WDV سے نہیں ہوتا، کاسٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک، کاسٹ اور ریویلیوڈ اماؤنٹ. شارٹ کٹ لگاتے لگاتے پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ہو گیا؟ کیا چیز آئی ہے جی؟ انٹری کدھر ہے؟ 16,000 بینک لاس، 23,000 کاسٹ 50,000. ٹھیک ہے اوکے ڈن. جی لاس ہونے زیادہ کیش ایکیومولیشن 20,000. ٹھیک ہو گیا، ویل ڈن. جی بیٹا اب تو بہت سارے بچوں نے آپ نے ڈسپوزل کے آگے کیا لکھا ہے؟ ڈسپوزل 30 جون 23 سولڈ فور 10,000. سولڈ فور 10,000، 10,000 کا بیچا ہے. ہاں بھی منڈیا تیرے کو کیوں نہیں ہوئی علی دی کرنٹری؟
وہ انیاں لمبی انٹریاں وہ خرید ہی لیتا ہے ڈیٹ آف پرچیز اور ڈسپوزل کی انٹری صرف کرنی ہے. اور تم تو پیپر کرنے لگے تو اڑا کے رکھ دو گے یار تم تو پیپر کو. جون سی چیز ریکوائرڈ کیا سر وہ دینی ہے. اونلی ریکوائرمنٹ. اپنا علم جھاڑنا نہیں ہے ایگزامینر کہ مجھے تو جب خریدی تھی اس کی بھی انٹری آتی ہے نا. صرف جنرل اینٹی ڈسپوزل 30 جون 23 پہ بس, نتھنگ ایلس. ایکیومولیٹڈ دس بینک دس. او گڈ بھائی, بہت سارے بچوں کا یہی والا آنسر آ رہا ہے. لیں جی اب کامن مسٹیکس جو آپ لوگ کرتے ہیں, میجورٹی اسٹوڈنٹ کرتی ہے, بھاگ پڑتی ہے ورکنگ کی طرف. ورکنگ کی طرف بھاگنا نہیں ہے. سب سے پہلے وہ چیز لکھنی ہے جو ریکوائرڈ ہے. مینز جنرل انٹری ریکوائرڈ ہے تو اس کا مطلب آنسر میں جنرل انٹری آپ کو آتی ہے وہ لکھ دو. اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ والا کام نہیں کرتا. روپیز ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ علیحدہ کر کے بیان ہی نہیں کرتا. مکسنگ کی ہوتی ہے. کیش آتا ہے تو کیش ڈیبٹ ہوتا ہے. ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن جاتی ہے تو وہ ڈیبٹ ہوتی ہے. ایسٹ اگر جاتا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے, کریڈٹ ہوتی ہے. بیلنسنگ گین یا لاس, یہ آپ نے 3 چیزیں تو پکی ہوتی ہیں. گین آئے گا تو میں یہاں پر ہی کریڈٹ سائڈ پہ گین لکھ دوں گا. لاس آئے گا میں تو یہیں پہ کیا کر دوں گا, لاس ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دوں گا. 50,000 ایسٹ کی کاسٹ, یہ ایک چیز پوری ہو گئی. بیچا ہے 10,000 میں, یہ دوسری چیز پوری ہو گئی. Now I know what I have to work. مجھے کیا چاہیے, ایکیومولیٹڈ. اسٹریٹ لائن ہوگا تو ایکیومولیٹڈ ایفیشن کا فارمولا لگا دوں گا. اگر اسٹریٹ لائن نہیں ہے تو مجھے کیا چاہیے, ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ہے تو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہو کر کیسے آئے گی, کاسٹ مائنس ڈبلیو ڈی وی. اب ڈبلیو ڈی وی معلوم کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. ایک ہے شارٹ کٹ, ایک ہے لمبے طریقے سے کام کرنا. جو میں نے بات کی تھی وہاں سے بات لے کر چل رہا ہوں, لینتھی ورکنگ سے. ڈبلیو ڈی وی نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے, آپ نے بنائی کاسٹ, ڈیٹ لکھی. اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہی کرتے ہیں. 1 اپریل 19, اس کی کیا لکھی, کاسٹ کتنی تھی, 50,000. ایئر اینڈ ہے 31 دسمبر 19 پہلا. آپ نے ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کی اور بے شک کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر دی. 50,000 کے اوپر لگائیں ریٹ 12% اور آنسر دیں ذرا. 50,000 کے اوپر 12%, کتنے مہینے لیے ہیں جی, 9/12. کتنا آنسر آیا, 4500. اور ڈبلیو ڈی وی آ گئی 31 دسمبر 19 کی کتنی, 45,500. اگلے سال کی ڈیپریسیشن 5460, یہ آئی 31 دسمبر 20 کی, اور یہ آپ کی آ گئی ڈبلیو ڈی وی. نیکسٹ کیا چیز آئی, 40040, یہ آئی 31 دسمبر 20 کی. اچھا, ہمارا سال 23 تھا یار, یہ سر نے بہت لمبی چیز لکھ دی ہے. کتنی ڈپریسیشن آئی, 4805. کیا آنسر آیا, 35235. ہاں 35235. یہ کب کی آئی, 31 دسمبر 21 کی. 23 میں جا کے ڈسپوزل ہونی ہے جی. ڈپریسیشن کتنی آئی, 4228 نہیں 4228. اچھا جی,
31 دسمبر 22. نیکسٹ ڈبلیو 31008. اور اب کب تک جانا ہے جی؟ 30 جون 23 تک. 31008 انٹو کتنے؟ 12% تھا نا ہمارا ریٹ, انٹو 0.12 انٹو کتنے مہینے؟ 6/12. 1860. اور ڈبلیو ڈی وی کتنی آ گئی؟ 2148. اور یہ آپ کی کاسٹ تھی, یہ ڈبلیو ڈی وی تھی, اور آپ نے معلوم کیا کہ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کتنی بنتی ہے. بولیں. ایٹ 20,852. اور پھر بیلنسنگ آ گیا ہوگا لاس, اور وہ کیلکولیشن میں 19,148 ہی آیا ہوگا. ایسے ہی ہے. کتنا ٹائم لگایا آپ نے؟ اچھا خاصا. اب میں ایک ورکنگ لکھنے لگا ہوں, اس پہ ذرا ٹائم بتائیے گا کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ تھا 19 20 21 22. آنسر بتائیں. اس کا آنسر بتائیے گا. ون مائنس 0.12 ہے, پھر 1 مائنس 0.12 اگین ہے, 1 مائنس 0.12 اگین ہے, 1 مائنس 0.12 انٹو 6/12 ہے. کیلکولیٹر پہ پورا آ گیا نا؟ کیا آیا؟ 146 یا 147. اینڈ وٹ از دس؟ آپ نے کتنی لینتھی ورکنگ کی ہے اور میں نے کتنی لینتھی ورکنگ کی ہے؟ بولیں. چاہیے کیا تھی مجھے؟ یہی چیز چاہیے تھی نا. ٹائم تو ہم خود 5 منٹ خام میں اس ورکنگ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ 5 منٹ کم از کم اس ورکنگ کے اوپر لگ جاتے ہیں نا. اور اگر میں 5 منٹ میں یہ والا کام کر رہا ہوں تو پھر میرا مین آنسر سے تو پیپر میں مکمل نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو چیزیں ہم بہت لینتھی وے آؤٹ میں کرتے ہیں. یہ ایگزامینر بولتا ہے, میں نہیں بولتا. وہی چیز تھوڑے سے شارٹ کام کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. کیسے ہونی ہے سب چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ. فی الحال ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ فی الحال ہو گئی ہے. میں فارمولا لکھ دیتا ہوں. کاسٹ انٹو 1 مائنس ریٹ انٹو ٹائم انٹو 1 مائنس ریٹ انٹو ٹائم انٹو 1 مائنس ریٹ انٹو ٹائم. غلطی کے بغیر کرنا ہے. ٹائم 1.12 کے اندر ٹائم اس لیے نہیں لکھا, پورا سال ہے, انٹو 1 اس لیے نہیں لکھا. لیں جی, اب ایگزامینر کے مطابق کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. 46% رزلٹ رہا, بہت اچھا رزلٹ تھا ایز کمپیئر ٹو اس سے پچھلا رزلٹ 41. ایگزامینر کہتا ہے کہ جی یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے FAR1 کا ایگزام جو بچوں نے دیا تھا اور ریسٹرکشن لگائی تھی, تو ہم نے کچھ بچوں کی ریسٹرکشن کیا کر دی, ختم کر دی کہ دے دو, کوئی مسئلہ نہیں.
اگلی چیز یہ کہتا ہے پاس پیپر امپورٹنٹ تو ہیں، یوزفل بھی ہیں پیپر پاس کرنے میں، لیکن کائنڈلی خالی اس کے اوپر ریلائنس اچھی نہیں ہے. آپ کا کوریج آف سلیبس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کوریج آف سلیبس بھی کی ہو. پاس پیپر میں 2 چیزیں ٹیسٹ ہوئی ہوتی ہیں، 4 چیزیں بھی ہڈن ہوتی ہیں جو ابھی ٹیسٹ ہونے والی پینڈنگ ہوتی ہیں. ایگزامینر کبھی بھی ایسا نہیں ہے جو ساری چیزیں اکٹھی پوچھ لے. اس نے ہمیشہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ریزرو میں رکھی ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے پوچھتا ہے. اس سے پچھلے ریزلٹس میں کیا گیا کچھ کہا، اس نے کہا کہ جی پرفارمنس تقریباً برابر ہی ہے. اس کے اندر بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ ایگزام پریپریشن میں پاس پیپر اچھا ٹول تو ہیں، لیکن ٹاپک وائز ویریشن کی وجہ سے بچے صحیح کور نہیں جب کرتے تو پھر رہ جاتے ہیں. اگلی کہانی یہ بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے جو اگر آپ لوگ اچھا طریقے سے کام کریں، ابھی بھی آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے چھوٹا سا سوال دیا تھا نا، یہ والا کام کیا. کیا کام ہے خود سوچ لیں. کیا آپ لوگوں کا آنسر آرگنائزڈ وے میں تھا یا نہیں تھا؟ پریزنٹیشن ایسی تھی کہ ایگزامینر سمجھنے والا سمجھ جائے؟ اگر تو تھی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے ہمیں امپروو کرنا ہے. اگلی بات وہ کیا بہت اچھی کر رہا ہے، ہمارے لیے چونکہ آرگنائز وے میں چیز نہیں تھی، لہذا ایگزامینر کے لیے چیلنجنگ تھا کہ وہ پارشل مارکس انکریکٹ اماؤنٹس کے بھی دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایون کہ اماؤنٹس غلط ہوں، اگر اس نے طریقے سے کام کیا ہے تو اس کو پارشل مارکس پھر بھی ملتے ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ ہم طریقے سے کام کرتے نہیں، یا تو کام کر دیا جسٹ کیلکولیٹر پہ کر دیا، ایگزامینر کو کچھ لکھ کر ہی بتایا ہی نہیں. لیکن اگر ورکنگ کی ہے تو آرگنائز وے میں نہیں کی، اور پھر پارشل مارکس بھی نہیں مل سکتے. اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو ٹریل نہیں مل رہی کیلکولیشن کی. اگر اسے طریقے سے بتایا جائے اور اس کو ٹریل مل جائے تو مارکس اس کو پورے مل جائیں گے. مثلاً فار ایگزامپل میں یہاں پہ غلطی کرنے لگا تھا یا نہیں کرنے لگا تھا؟ آپ لکھوا رہے تھے، یہی والا لینتھی آؤٹ میں کام کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک جگہ پہ غلطی کرنے لگا تھا، میں لکھنے میں غلطی کرنے لگا تھا. یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے کریکٹ کروایا تھا. ایسے ہی ہے، میں یہ غلط لکھ جاتا، پیپر میں بھی غلط لکھ جاتا، اس کے اگلے آنسر غلط ہونے تھے، الٹیمیٹ آنسر غلط ہونا تھا، تو کیا سارے مارکس کٹ جانے تھے میرے؟ نہیں کٹنے تھے، یہ بھی نہیں کٹنے تھے. کیوں بلا؟ کیونکہ یہ ٹائپنگ ایرر ہوا ہے، کانسیپٹ کا مسئلہ نہیں تھا، لکھنے کی غلطی ہوئی ہے جو کہ آگے ٹریل میں چلی گئی ہے. ایک بھی مارکس نہیں کٹنا تھا اگر ورکنگ پراپر ہے تو. لیکن اگر میں صرف یہاں پہ لکھ رہا ہوں ڈیپریسیشنز، WDV بھی نہ لکھ رہا ہوں، پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ میں نے یہ والی ویلیوز کیلکولیٹ کی ہیں تو کیسے کی ہیں، جسٹ ویلیوز ہی لکھی ہوں. میں نے کیا ایگزامینر کو بتا دیا کہ پہلی ورکنگ کیسے ہے؟ بعد والی ورکنگز کے اندر نہیں لکھا. ایگزامینر کو کیا آخری ورکنگ کے اوپر بھی بتا دیا کیسے ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے میں ایگزامینر کو گائیڈنس دے دی ہے کہ یہ ورکنگ کیسے ہوئی ہے. اب کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو مارکس نہیں کٹیں گے. اگر میں یہ ورکنگ لکھوں ہی نہ، کیلکولیٹر پہ ہی کر دوں، میں کہوں یار یہ شارٹ ہے، شارٹ کا ایک اور شارٹ ورژن میں نے نکالا کیلکولیٹر کے اوپر، چلو جی ہو گیا، اور لکھتے ہوئے 29147 کی جگہ 29741 لکھ دوں، مارکس ملیں گے؟ سارے مارکس کٹ جائیں گے، ورکنگ کے جتنے بھی مارکس. آن ادر ہینڈ اگر میں یہ لکھ دوں اور اب میں آنسر میں 29741 لکھ دیتا ہوں تو کہ مجھے مارکس ملیں گے؟ یس، آئی ول گیٹ دا مارکس، مجھے سارے مارکس مل جائیں گے. ریزن، پوری ٹریل آف ورکنگ اویلیبل ہے.
زیادہ ٹائم لے لیا نا, بور ہو گئے ہو نا, میں بھی ہو گیا ہوں. ڈیلی بور ہونا ہے؟ نہیں, گپ شپ لگائیں گے آپ کے ساتھ, آپ سے شاعری سنیں گے, ایتھیکل وے آؤٹ میں سب کام کریں گے انشاءاللہ. کوئی کسی نے لطیفہ سنانا, لطیفہ بھی سنا سکتا ہے. بس گانا گانے کی اجازت نہیں ہے. 2-3 باتیں اور کروں گا اور پھر کلوز کریں گے. لیک آف پریکٹس ایگزامینر کے مطابق haphazard and consequently partial marks could not be awarded. once again وہی والی کہانی کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے کام پریزنٹیشن غلط کرتے ہیں. assumption that these topic could be not be examined, چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ شاید ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے, لہذا ہم تو چھوڑ دیتے ہیں. خیر ہے, سمجھ جائیں کہ آپ کو اگر پیپر کے سٹارٹ میں پتہ چل جائے آپ کو 12 مارکس آتے ہی نہیں ہیں, پھر کیا ہوگا؟ آپ نے سٹارٹ میں کیا ہو جانا ہے, نروس ہو جائے یار 12 مارکس, وہ جو 88 آتے ہیں وہ تو کرنے ہیں نا. یہ نہیں سوچتے کہ ہم 88 میں سے بھی پاس ہو سکتے ہیں. ہم اس 12 مارکس کے اوپر لے کر فیل ہو جاتے ہیں. لیں جی, lot of time to complete one answer. ہم گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک ہی کوشچن کے اوپر لگا دیں گے اور کیا ہوگا, باقی سارے کوشچن کا وہ ٹائم کھا جائے گا. یہی کام گھر میں ہوتا ہے. آپ صرف R2 پڑھتے رہتے ہیں اور باقی ٹاپکس, باقی چیپٹر گئے. بس یہ سمری گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا. یہ ساری چیزوں کا کرکس ہے. جی بیٹا, اینی کوشچن؟ جی ابھی 2 گھنٹے کی ہوگی تقریباً, 4 دن ہوگی. ٹھیک, رزلٹ تک رہے گی یہ 4 دن. رزلٹ کے بعد یہ ہو جائے گی کتنے دن, 5 دن کی کلاس ہو جائے گی اور ٹائم تھوڑا سا موسٹ پروبیبلی کم ہو جائے گا, 1.25 گھنٹے کی کلاس یا 1.5 گھنٹے کی کلاس. پاسبل نہیں ہے یار, میرے پاس اور بھی بچے آئے تھے. میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ میں نے کتنی مشکل سے اتنے ڈھیر سارے کمبینیشن بنائے ہیں تو شاید آپ کو ریلائز ہو کہ بہت سارے کمبینیشن بنانے میں اور جو میرے سبجیکٹس ہیں وہ پورے کرنے میں R2 بیچارے کا کوئی اور ٹائم بن نہیں رہا تھا. مجھے کمبینیشن بھی بنانے ہیں. فیوریٹ ہے تمہارے لیے کلاس میں گیپ, تو بہت فیوریٹ ہے. کیوں بلا؟ آر یو ان دا کالج؟ بتائیں, آر یو ان دا کالج؟ میں ازیوم کرتا ہوں صبح 9 بجے آپ آئے پہلی کلاس لینے, آڈٹ کی کلاس. ٹھیک, اور آخری کلاس کون سی ہے؟ R2 کی, اور درمیان میں آپ کو 3 گھنٹے کی بریک ہے. ٹھیک, اب آپ یہ بتائیں, اور پڑھنے آپ نے صرف 2 سبجیکٹ ہی ہیں, تیسرا سبجیکٹ نہیں پڑھنا. ایزیومنگ اب کیا 3 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں؟ کیا آپ لائبریری آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا آپ جو کام گھر میں جا کے آپ نے کرنا ہے, کیا وہ کام آپ یہیں پر بیٹھ کے آرام سے سکون سے کر سکتے ہیں بغیر انٹرپشن کے؟ کیا آپ تو کالج گئے ہوئے ہیں؟ مجھ سے گھر میں نہیں پڑھا جاتا تھا. میں تو کیا نا, میں فارغ ہو کے بھی لائبریری میں بھاگ جاتا. تو آپ کے پاس تو ایک بڑی اچھی سی آپشن ہے لائبریری کی. چپ کر کے پہلے لیکچر لیں, لائبریری میں جائیں, اس لیکچر کا سارا کام کیا کر دیں, فریشلی ہینڈ اپ کر دیں. کچھ کام دوسرے سبجیکٹ کا بھی کر لیں اگر آپ کے صرف 2 سبجیکٹ ہیں. اگر آپ کے 3 سبجیکٹ ہیں پھر تو درمیان میں گیپ ملنا ہی نہیں آپ کو, تو آدھے پونے گھنٹے کا گیپ ملے گا. میں نے سارے ٹاپکس کو, مختلف کمبینیشنز کو کیا کیا ہوا ہے,
الائن کیا ہوا ہے, آپس میں الائن ہے. اب کسی ایک جو 2-3 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اوبیسلی ایسا ہو رہا ہوگا کہ آڈر پہلے نمبر پہ ہے, R2 اینڈ پہ ہے, تو درمیان میں ٹائم کیا ہے, گیپ ہے. میرے نزدیک وہ سب سے بیسٹ ہے. آپ یہ پریشان نہ ہو میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, آپ یہ کہو کہ یہ تو اچھا ہو گیا. ہاں یہ کام نہیں کرنا چلو آؤ دوستو یار فری ٹائم ہے, چلو سامنے گیلری میں چلتے ہیں, ادھر گھومتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے ہیں آرام سے. دوسرے بچے جو ایسے کہے نا اس کے ساتھ کنارہ کشی, یہ تمہارا دوست نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہو, آپ درمیانے والے ہو, اسے کنارہ کشی اختیار کریں. میں لائبریری میں جا رہا ہوں, تم نے پڑھنا تو پڑھ لو, مجھ سے تو نہیں ٹائم ویسٹ ہوتا. میں اگر آپ کو اپنی آرٹیکلس کی کہانی سناؤں نا کہ میں نے کس طریقے سے سیلف اسٹڈی بیس کے اوپر کیا ہے, تو میرے بیگ میں ہر وقت بک ہوتی تھی. مجھے آرٹیکلز میں آفس میں بیٹھے ہوئے بھی کوئی ٹائم ملتا تھا نا تو میں اوپن کر کے بیٹھ جاتا تھا. دوسرے بچے کوئی بک نہیں لے کر آتے تھے. میرے ساتھی موجود تھے, بی کام کی بیسس کے اوپر دوسرے بچے موجود تھے, وہ آج بھی انکوالیفائڈ ہیں. ان کے اوور آل 3-4 پیپر بس پاس ہوئے ہیں, اور میرے 20-21 پیپر ہیں نا, سارے الحمدللہ پاس ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو اس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند تصور کریں, نہ کہ اس چیز کو کہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. آئی کیپ کی بک بھی چلے گی ہمارے ساتھ, اور ساتھ ساتھ میرے نوٹس بھی چلیں گے. جو میرے اپنے نوٹس ہوں گے وہ ڈرائیو میں آپ کو مل جائیں گے, ساتھ بک شاپ پہ بھی مل جائیں گے. نوٹس نہیں ہے, وہ تقریباً بک ہی ہے, جس میں آئی کیپ کی بک بھی شامل ہوگی اور پاس پیپر بھی ایکسٹینسو وے آؤٹ میں شامل ہوں گے. کریں گے ہم یہی والی 2-3 چیزیں. میجرلی ہم پاس پیپر کر لیں, اسٹڈی ٹیکسٹ کی ایگزامپل کر لیں, اور کلاس ورک کر لیں. 3 چیزیں کر لیں, آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. کلاس ورک, اسٹڈی ٹیکسٹ کی ایگزامپلس اور پاس پیپر, یہ 3 چیزیں آپ کر لیں, آپ انشاءاللہ پاس ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ٹائم کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ باتیں کر دی ہیں میں نے آج. ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھنا ہے, میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہو, واٹس ایپ گروپ بنے گا انشاءاللہ. گروپ کے اندر ہی آپ کیوریز پوچھیں گے. کوئی چیز نہ سمجھ آئے, رات کو 10 بجے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, آپ اسی وقت کیوری پھینک, یا تو اگلے دن کلاس میں ڈسکس ہو جائے گی وہ کیوری, یا پھر اسی گروپ میں رپلائی کے طور پہ ہو جائے گی. ٹھیک, انشاءاللہ العزیز. دعا میں یاد رکھنا ہے. اپنے دوستوں یاروں کو بھی بتا دیں کہ سر وسیم لاہور سے آ گئے ہیں آپ لوگوں کو پڑھانے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا پڑھنے کا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.